Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. ایسا نیچرل مذہب ہے نا, تو یہ تو ہم جو جاہل لوگ ہیں نا, انہوں نے جاہل پیر اور جاہل لوگ جو مذہبی رہنما بنے ہوئے ہیں, انہوں نے اسلام کا امیج بہت خراب کیا ہے. اسلام جیسا نیچرل مذہب اور دو چار کی طرح بالکل واضح, یہی تو تعلیمات ہیں جو اپیل کرتی ہیں. آج میں سوچ رہا تھا, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے, آج ہم جاہل پیروں کو دیکھتے ہیں نا, جن کے پاس اتنا کراؤڈ ہوتا ہے, انہوں نے شعبدے بازیوں سے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے. ایسی شعبدے بازیاں, انگلی پکڑیں گے جن آ جائے گا, ہے بھائی, مسمرزم کرتے ہیں, دماغ کو پڑھ لیتے ہیں, مسمرزم کرتے ہیں نا, یہ شعبدے بازیاں ہی تو ہیں. اور ایسے کریں گے, یوں کریں گے, پتہ نہیں کیا کیا عجیب چیزیں, اور کتنا مجمع ان کے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے. حالانکہ آج ایجوکیشن کا لیول پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے. میں سوچتا ہوں اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر جھوٹے نبی ہوتے, تو اس دور میں تو شعبدے بازیاں لوگ بڑے آرام سے قبول کر لیتے, اور بڑے آرام سے ہو جاتی نا. جب اتنے پڑھے لکھے دور میں جس میں کوئی بات لاجک کے بغیر لوگ قبول نہیں کرتے, اس میں آپ دیکھ لو, یوٹیوب پہ سرچ کرو, کیسے 2 نمبر لوگ جو صرف مسمرزم کر رہے ہیں جن چڑیل بھوتوں کے نام پہ, اور پتہ نہیں کچھ میجک سیکھ لیتے ہیں ان کے نام پہ, کیسی دکانیں چلا رہے ہیں. اور اس میں آپ کو ان کے مریدوں میں آرمی کے بریگیڈیئر کرنل بھی ملیں گے, آپ کو ان میں ڈاکٹر بھی ملیں گے. ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو انہوں نے الو بنایا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی بزرگ پہنچا ہوا ہے, یہ وہ کچھ کر سکتا ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے. تو لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں, اس دور میں جب لوگوں کو بیوقوف بنانا شعبدوں کے نام پہ, جادو کے نام پہ بہت آسان تھا, اس دور میں آپ کی تعلیمات دیکھو, قل انما انا بشر مثلکم. یہ لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ آپ نہریں جاری کریں, آپ جو ہے وہ ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. کیا صاف جواب دیا گیا, انما انا بشر مثلکم. بھائی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, میں نے یہ دعوے کب کیے ہیں. سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. میں جس خدا کی دعوت دے رہا ہوں نا, وہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, میں تو انسان ہوں. میں نے کب کہا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ, اگر مجھے غیب کی باتوں کا علم ہوتا. یہ جو جتنے شعبدے باز ہیں یہ مستقبل کی خبریں بتا رہے ہوتے ہیں نا. ارے پبلک ان کے پاس جاتی, آپ جس بھی پیر کو دیکھ لیں نا, جو جاہل پیر ہیں, جو بھی جن کی دکانیں چل رہی ہیں, وہ آپ کو کل کی باتیں بتا رہا ہوگا. کل آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, کل یوں ہو جائے گا, آپ یوں ہو جائے گا, کل یوں ہو جائے گا, اور آپ کا یہ ہفتہ مناسب رہے گا, آپ کا یہ نامناسب رہے گا, بھاگ جائے گی, واپس آ جائے گی, وغیرہ وغیرہ چلاتے رہتے ہیں باتیں. تو کتنا رش ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی میں تو غیب کا علم جانتا ہی نہیں, اگر میں جانتا ہوتا تو لستکثرت من الخیر, میرے پاس وسائل تم سے زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وما مسنی السوء, اور مجھے تو کوئی ٹینشن کبھی ہوتی نہیں. یہ دلائل ہم جاہل پیروں کے خلاف لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ نجومی اگر کل کی خبریں جانتا, یہ جو اب بتا رہا ہے کہ آج کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا, تو اب آپ کے بارے میں پتہ ہے تو اپنے بارے میں تو اس کو بطریقے اولا پتہ ہوگا, تو اس کو نقصان کیوں ہوتا ہے پھر. جو سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں لا کے ڈال سکتا ہے, وہ اپنی پسند کی شادی خود کیوں نہیں کر پا رہا ہے ٹھیک ہے نا. اس کی تو اپنی سیٹنگ کامیاب ہو ہی نہیں رہی. جو جنات کے ذریعے جنات کو قابو میں رکھ کے آپ کے جن بھگا رہا ہے, یعنی اپنے جنات کو آپ کے جنات سے لڑوا رہا ہے, اپنے جنات کے ذریعے یہ کروا رہا ہے, وہ کہ ہوٹل سے 2 پراٹھے کیوں نہیں اٹھوا کے لا رہا جنات کے ذریعے بغیر پیسے دیے. کیا خیال ہے بھائی اس سے بولو 1 پراٹھا اٹھا کے لے آؤ یار. وہ کہتے ہیں جی دیکھو جنات تو سلیمان علیہ السلام کا تخت وہاں سے وہاں اٹھا کے لا سکتے ہیں, تو یہ سنگ دل محبوب کے کیوں نہیں لا سکتے. جنات لا سکتے ہیں, مگر سوال یہ نہیں ہو رہا جنات لا سکتے ہیں کہ نہیں, آپ کے مشورے پہ لا سکتے ہیں کہ نہیں, بات یہ چل رہی ہے. وہ تو سلیمان علیہ السلام تھے وہی, ان کے مشورے پہ تو حکم کے تو لائیں گے. آپ کیا ہو, آپ کی تو اپنی سیٹنگ پھنسی ہوئی ہے 6 مہینے سے, حقیقت ہے نا. تو ہم یہ دلائل ہم ان پیر و مرشد جو جاہل پیر ہیں ان کے خلاف لوگوں کو دے رہے ہیں
کہ ان کے پاس علم غیب نہیں ہے. وہ دلائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلاف دے رہے ہیں کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے, کہ میرے پاس اگر غیب کا علم ہوتا تو مجھے تو کوئی پریشانی کبھی ہوتی نہیں, میرے تو ساتھی شہید ہو گئے. دھوکہ دیا نا منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دھوکہ دیا کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے, 70 افراد ہمارے ساتھ بھیج دیں قبیلے میں جو دین کی تبلیغ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو حفاظ تھے نا, جو علماء صحابہ تھے, پوری کریم جسے کہتے ہیں, اس کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ روانہ کر دیا. وہ انہوں نے کتنی لفاظی کی ہوگی کہ ہمارے نبی کو یہ لگا کہ یہ نیک لوگ ہیں, حالانکہ ہمارے نبی تو انتہائی ذہین, بہت فراست والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دھوکہ دینا آسان نہیں تھا, بہت ذہین تھے, زیرک تھے, لیکن انہوں نے کیسے ایک گراؤنڈ بنایا ہوگا اور کیسی لفاظی کی ہوگی, کیسی گول باتیں, اور کیسے ممکن ہے آ کے رونا دھونا بھی شروع کر دیے ہوں, اور یقین آ گیا ہو صحابہ کو بھی, آپ کو بھی. آپ نے 70 افراد بھیج دیے. جب وہ میدان میں گئے انہوں نے گھیر کر شہید کر دیا ان کو. تو آپ کو اگر پتا ہوتا کہ یہ ایسا ہو جائے گا, غیب کا علم ہوتا, تو آپ کو یہ نقصان ہوتا. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کو خود بتائیں, میری طرف سے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لستکثرت من الخیر, تو میرے پاس بے تحاشا وسائل اکٹھے ہو جاتے, وما مسنی السوء, اور مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ کل کی پلاننگ میں آج سے پہلے سے کر لیتا. تو کتنی واضح تعلیمات ہیں, کتنی واضح تعلیمات. تو یہ خود تعلیمات ہمارے نبی کے برحق ہونے کی دلیل ہے, خود دلیل ہے برحق ہونے کی.